یہ قہر شدید تھا جو اسرائیل پر نازل ہوا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مکابین کی پہلی کتاب پہلا باب 10ویں سے 15ویں، 41ویں سے 43ویں، 54ویں سے 57ویں اور 62ویں سے 64ویں آیات مقدسہ تک۔ اس وقت انہی میں سے مصدر شرارت نکلا، یعنی انطاکس بادشاہ کا بیٹا انطاکس اپفنس، جو روما میں یرغمال رہا اور یونانی سلطنت کے 137ویں برس میں بادشاہ ہوا۔ انہی دنوں میں اسرائیل میں سے خبیث آدمی نکلے جو بہتوں کو بہکا کر کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے ارد گرد کی اقوام سے عہد کریں، کیونکہ جب سے ہم ان سے جدا ہوئے ہیں ہم پر بہت سی مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ بات ان کی نظر میں اچھی معلوم ہوئی اور امت میں سے کئی لوگ شتابی کر کے بادشاہ کے پاس گئے، تو اس نے ان کو اجازت دی کہ قوموں کی رسوم عمل میں لائیں، اور قوموں کے دستور کے مطابق انہوں نے یروشلم میں ایک مدرسہ قائم کیا، اور وہ غیر مختون بن گئے اور عہد مقدس سے برگشتہ ہو کر اقوام سے مل گئے اور اپنے آپ کو بدی کرنے کے لیے بیچ دیا۔ اس وقت انطاکس بادشاہ نے اپنی تمام مملکت کے لیے یہ فرمان صادر کیا کہ سب لوگ ایک ہی قوم بن جائیں اور ہر ایک اپنے دستوروں کو چھوڑ دے۔ سب قوموں نے شاہی فرمان کی اطاعت کی، اور اسرائیل میں سے بھی بتیرے اس کے دین کو اختیار کر کے بتوں کے آگے قربانی گزراننے اور سبت کو ناپاک کرنے لگے۔ اور سن 145 کے کسلو مہینے کی 15ویں تاریخ کو مذبح پر مکروہ اتلاف نصب کر دیا، اور یہودا کے شہروں میں ہر جگہ بھینٹ گاہیں بنائی گئیں، اور گھروں کے دروازوں پر اور چوکوں میں بخور جلایا جانے لگا، اور شریعت کے جتنے تومار پائے جاتے تھے وہ پھاڑ کر آگ میں جلا دیے جاتے تھے، اور جس کسی کے پاس عہد کا تومار پایا گیا یا جو کوئی شریعت کو عمل میں لاتا تھا وہ شاہی فرمان کے مطابق قتل کر دیا جاتا۔ پھر بھی اسرائیل میں سے بتیروں نے اپنے دل میں ہمت نہ ہاری اور مصمم ارادہ کر لیا کہ ہم ناپاک چیزیں نہ کھائیں گے، اور کھانے کھا کر ناپاک ہونے اور عہد مقدس کو عدول کرنے کے بجائے جان دے دینا منظور کریں گے۔ پس وہ مارے جاتے تھے، اور قہر شدید اسرائیل پر پڑا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 119 جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا، میں ان شریروں کے باعث سخت طیش میں آیا ہوں جو تیری شریعت کو ترک کرتے ہیں۔ شریروں کے رسوں نے مجھے گھیر لیا ہے، مگر میں نے تیری شریعت کو فراموش نہیں کیا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا، انسان کے ظلم سے مجھے چھڑا، اور میں تیرے قواعد کو حفظ کروں گا۔ میرے ستانے والے بدی کے خیال سے نزدیک آتے ہیں، وہ تیری شریعت سے بعید ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا، گنہگاروں سے نجات دور ہے، کیونکہ وہ تیرے قواعد کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں نے بے وفاؤں کو دیکھا اور مجھے نفرت آئی، کیونکہ انہوں نے تیرے قول کو حفظ نہیں کیا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند میں تیری مرضی بجا لاؤں گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 18واں باب 35ویں سے 43ویں آیت۔ میں تیرے واسطے کیا کروں یہ کہ میں دیکھنے لگوں۔ ایک دن یسوع جب یریحو کے نزدیک آیا تو ایک اندھا راہ کے کنارے بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا۔ اس نے ہجوم کو گزرتے سنا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یسوع ناصری جا رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ جو آگے جاتے تھے انہوں نے اسے جھڑکا کہ چپ رہ، مگر وہ اور بھی چلایا کہ اے داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ تب یسوع نے کھڑے ہو کر حکم دیا کہ اس کو میرے پاس بلاؤ۔ جب وہ نزدیک آیا تو یسوع نے اس سے پوچھا،
تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے واسطے کروں؟ اس نے کہا اے خداوند یہ کہ میں دیکھنے لگوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو بینا ہو جا، تیرے ایمان نے تجھے بچایا ہے۔ اور وہ اسی دم بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرتا ہوا اس کے پیچھے ہو لیا، اور سب لوگوں نے دیکھ کر خدا کی حمد کی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔